اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ، جس طرح تو نے مکہ المکرمہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی، اسی طرح مدینہ منورہ کی محبت کو بھی ہمارے دلوں میں ڈال، او اشد من، یا مکہ المکرمہ کی محبت سے بھی زیادہ مدینہ طیبہ کی محبت کو ہمارے دلوں میں ڈال۔ ہماری آج کی اس نشست کا عنوان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور اس امت کے جو صالح برگزیدہ نیک اور مقتدی لوگ ہیں، ان کی مدینہ طیبہ سے محبت، اور اللہ تعالی کی محبت اس کے حصول کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احب اللہ بما یبسطکم من نعمتہ، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ تمہیں اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اس لیے کہ اللہ نعمتیں عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا نعمتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں تقسیم فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، وَاللَّهُ يُعْطِي وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اللہ عطا کرتا ہے اور میں اللہ کی عطاؤں کو تقسیم کرنے والا ہوں، بانٹنے والا ہوں۔ اور جب ہم اس سے اگلے سٹیپ کی طرف جاتے ہیں تو ہر وہ چیز جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے نسبت ہے، اس سے محبت کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کی تعظیم بجا لانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے۔ آپ حدیث مبارکہ کے ان الفاظ پر ذرا غور کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت اطہار کے لیے فرماتے ہیں، احبو اہل بیتی لحبی، میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرو، اس لیے کہ انہیں میرے ساتھ نسب کا، بیت کا اور ذریت کا تعلق حاصل ہے، شرف حاصل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے لیے فرماتے ہیں، من احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے کیا کیا؟ میری محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت کی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جن افراد کو نسبت ہے، جن چیزوں کو نسبت ہے، جن جگہوں کو نسبت ہے، اس سے محبت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا ایک جو بڑا مرکز ہے وہ مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ، زاد اللہ شرفہا عزہا و تکریمہ ہے، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام مکہ المکرمہ سے چلے تو اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا دعا کی؟ اللہ ہمیں برکتوں والی جگہ پر داخل فرما، اے میرے پروردگار ہمیں برکتوں والی جگہ پر داخل فرما۔ چنانچہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اور پھر رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ارشادات گرامی ہیں جو امت کے دل میں مدینہ طیبہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ مدینہ طیبہ کی تعظیم، مدینہ کا احترام، مدینہ طیبہ کی عظمت حضور علیہ السلام اپنی امت کے دلوں میں ڈال رہے ہیں۔
ایک حدیث مبارکہ کے کلمات آپ نے سماعت فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ طیبہ کی محبت ڈال دے جیسا کہ مکہ المکرمہ کی محبت ہے، یا اس سے بھی زیادہ مدینہ کی محبت کو ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ دوسرے مبارک ارشاد میں نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مولا جتنی برکتیں تو نے مکہ میں رکھی ہیں اس سے دگنی برکتیں مدینہ طیبہ میں عطا فرما۔ جس قدر برکتیں تو نے مکہ المکرمہ میں رکھی ہیں اس سے 2 گنا برکتیں اے میرے پروردگار تو مدینہ طیبہ میں عطا فرما۔ اور پھر رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کے لیے یہ ممکن ہو کہ وہ مدینہ طیبہ میں اپنی زندگی کی آخری سانسیں گزارے اور مدینہ طیبہ میں اس کا وصال ہو جائے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو کر سکتا ہے وہ مدینہ میں مرے، اس لیے کہ جس کی موت مدینہ میں ہوگی اور وہ حالت ایمان پر ہوگا کل قیامت والے دن میں محمد رسول اللہ اس کی شفاعت کروں گا، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اس لیے فرمایا کہ جس سے ممکن ہے کہ اس کی موت مدینہ میں آئے تو وہ مدینہ طیبہ میں مرے، مدینہ طیبہ میں فوت ہو۔ جو شخص ایمان کی حالت میں مدینہ طیبہ میں فوت ہوگا رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور پھر رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے وہاں اگر کسی تکلیف کو برداشت کرتا ہے، کسی سختی کو برداشت کرتا ہے تو رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے مدینہ طیبہ کی تکلیفوں پر اور سختیوں پر صبر کیا نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں کل قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں۔ اور رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان ذیشان ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مدینہ طیبہ کا کوئی راستہ میں نے ایسا نہیں دیکھا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جہاں میں نے رب کے فرشتوں کو مدینہ طیبہ کی حفاظت کرتے ہوئے نہیں، یعنی مدینہ طیبہ کے ہر راستے پہ رب العالمین کے فرشتے مقرر ہیں جو مدینہ طیبہ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے شہر مدینہ طیبہ میں نہ دجال داخل ہو سکتا ہے اور نہ طاعون داخل ہو سکتا ہے۔ اور رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے شہر مدینہ طیبہ کی خاک کو بھی رب العالمین نے شفا بنا رکھا ہے، اور جو جذام کے مرض کے مریض ہیں وہ مدینہ طیبہ کی خاک کو لے کر پانی ملا کر اپنے جسم پہ ملے، مدینہ طیبہ کی خاک کی برکت سے رب العالمین انہیں شفا عطا فرمائے۔ اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں محبوب کریم علیہ السلام کا یہ فرمان ذیشان ہے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الایمان بے شک ایمان لیارز المدینہ، ایمان سمٹ کر مدینہ طیبہ میں داخل ہو جائے گا اور پورے جہان سے ایمان مدینہ طیبہ کی طرف آ جائے گا کما تارز الحیۃ، جیسا کہ سانپ داخل ہوتا ہے جس میں اپنی بل میں اور اپنے سوراخ میں پورے اطراف عالم سے ایمان قرب قیامت وہ سکڑ کر مدینہ طیبہ میں آ جائے گا، یعنی مدینہ طیبہ کبھی ایمان سے خالی نہیں۔ تو اس لیے اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے اس شہر خوبہ کی، اس شہر طیبہ کی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے امت کے افراد کے سامنے اس کی عظمت کو بیان کیا اور لوگوں کے دلوں میں مدینہ طیبہ کی محبت کو جو ہے وہ ڈالا، اور پھر مدینہ طیبہ کو رب العالمین نے یہ شرف بخشا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری 10 قیمتی سال محبوب علیہ السلام نے اسی شہر میں گزارے، اور پھر رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر میں قیامت کے قائم ہونے تک اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام اپنے جسد اقدس کے ساتھ روضۃ من ریاض الجنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مبارک حجرے میں آرام فرما ہیں، اور قبر انور کی مٹی کے وہ ذرے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اقدس سے مس ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ وہ روئے زمین کے مٹی کے ذرے
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس سے مس ہیں اللہ کی ساری مخلوق سے افضل ہیں، عرش الہی سے بھی افضل ہیں، کیونکہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کا قرب نصیب ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مطہر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے جب ہم صحابہ کرام رضوان اجمعین اور پاکان امت کی مبارک زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہوں نے اپنی ساری زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر خوبہ سے محبت کرتے ہوئے گزاری، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس شہر کی تمنا کرتے ہوئے گزاری اور رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شہر کی ہر درجہ احترام اور تعظیم بجا لاتے ہوئے جو ہے وہ گزاری۔ اگر ہم بات کریں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے مبارک عمل سے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ سے سفر کے لیے جاتے تھے، اللہ کے محبوب علیہ السلام جب تک حضور علیہ السلام کو مدینہ طیبہ کے در و دیوار نظر آتے رہتے تھے، محبوب علیہ السلام اپنی سواری پر بھی اپنا رخ طیبہ مدینہ طیبہ کی طرف رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بھی کیا کرتے؟ مدینہ طیبہ کی طرف دیکھتے رہتے جب تک حضور علیہ السلام کی نگاہ نبوت کے سامنے بظاہر مدینہ طیبہ کے در و دیوار جو ہے وہ تھے، اور حضور علیہ السلام سفر سے جب واپس ہو رہا تھے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے نظر آتے، اللہ جلدی مدینہ پہنچا دے، اے میرے پروردگار ہمیں جلدی سلامت مدینہ طیبہ میں جو ہے وہ پہنچا دے۔ اب یہ سارے ارشادات گرامی اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل جب امت کے برگزیدہ افراد نے جو ہے وہ دیکھا، پھر ان کے دلوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر خوبہ کی، جہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی 10 سال کی یادیں ہیں، اور جہاں کتنی وہ چیزیں ہیں کہ جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتی ہیں اور جو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے منسوب ہیں، کتنی یادیں مدینہ طیبہ میں موجود ہیں۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام اور اس کے بعد امت کے برگزیدہ افراد کی مبارک زندگیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو مدینہ طیبہ کے اکرام میں، مدینہ طیبہ کی محبت میں انہوں نے ہر درجہ کیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سسر ہیں، حضور علیہ السلام کے صحابہ میں جلیل القدر مقام ہے، امت کا اتفاق ہے اہل سنت کا اس بات پہ کہ حضور علیہ السلام کی امت میں خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اجتماعی طور پر نبی کریم علیہ السلام کی امت کے سب سے افضل ترین دوسرے فرد حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے شہر سے کیا محبت رکھتے تھے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا کیا احترام حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب اطہر میں تھا اور مبارک دل میں تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے، کیا اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی ببلد رسولک، اے اللہ عمر کو اپنے رستے میں شہادت کی موت عطا کر، عمر کی موت شہادت کی موت ہو، اور اے پروردگار عمر کو موت عطا کرنا، وجعل موتی ببلد رسولک، اے اللہ عمر کی موت اپنے نبی علیہ السلام کے شہر میں عطا کر۔ عمر دنیا سے جائے تو مدینہ طیبہ کی مٹی میں، مدینہ طیبہ کی فضا میں اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پہ عمر کی آخری سانسیں اور عمر کی روح اس کے جسم سے جو ہے وہ پرواز کرے، دعا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور کثرت سے دعا کرتے تھے، اللہ شہادت کی موت عطا کر اور عمر کو مدینہ طیبہ میں موت عطا کر۔ اس لیے کہ عمر چاہتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں آئے اور عمر کی موت مدینہ طیبہ میں جو ہے وہ آئے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ امیر المومنین ناطق صدق و ثواب اور اس شخصیت کے قرآن مجید برہان رشید کی 20 کے قریب آیات بینات میں اللہ تعالیٰ جس کی رائے کی موافقت اور پروردگار عالم جس کی رائے کی موافقت میں 20 کے قریب قرآن مجید کی آیات بینات نازل کرے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خلیفہ ثانی
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مدینہ طیبہ سے محبت ہے، اللہ عمر کو موت بھی عطا کرنا تو مدینہ طیبہ میں آنا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منسوب چیزیں مدینہ طیبہ میں موجود ہیں ان سے کیا محبت ہے اور کیا عقیدت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے دو افراد کو دیکھا کہ وہ مدینہ طیبہ میں، مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک میں حضور علیہ السلام کے منبر کے پاس اونچی آواز میں گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت عمر ناراض ہوئے اور دونوں کو بلا لیا اور پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ عرض کی امیر المومنین فلاں دور جگہ سے آئے ہیں، آپ قرب و جوار کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہاری پشت پہ کوڑے لگواتا اور میں تمہیں سزا دیتا، تمہیں پتہ نہیں کھڑے کہاں ہو، تم جانتے نہیں کہ کہاں کھڑے ہو۔ میرے نبی علیہ السلام کے شہر میں، میرے محبوب کی مسجد میں، میرے نبی علیہ السلام کے منبر کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے ہو۔ اور پڑھیے تاریخ، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے باہر ایک جگہ مختص کرائی اور اعلان کروایا کہ اگر کسی نے اونچی آواز میں بات کرنی ہے تو وہ میرے نبی علیہ السلام کی مسجد سے باہر نکل کر اس جگہ پر اونچی آواز میں بات کرے اور پھر یہاں آئے تو آواز کو پست اپنی آواز کو کیا کر لے؟ پست کر لے۔ اس لیے جان بوجھ کے اگر میرے نبی علیہ السلام کی مسجد میں حضور علیہ السلام کے سامنے کسی کی آواز اونچی ہو جاتی ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، زندگی کی ساری نیکیاں برباد چلی اور ساری نیکیاں عقائد جو ہے وہ چلی جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے شہر کا کیا احترام ہے، میرے نبی علیہ السلام کی مسجد کا کیا احترام ہے، حضور کے مبارک قرب کا، میرے نبی علیہ السلام کے منبر کا کیا احترام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نسبت حضور علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسبت۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جب باغیوں نے محاصرہ کیا اور شہادت سے پہلے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا۔ اب مدینہ طیبہ سے حضرت سیدنا عثمان غنی کی محبت دیکھیے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ طیبہ کا احترام دیکھیے، اہل مدینہ سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ دیکھیے۔ اب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے جلیل القدر صحابہ کو حضرت عثمان کی خدمت میں بھیجا اور مدینہ طیبہ میں ہزارہا حضور علیہ السلام کے صحابہ موجود ہیں۔ حضرت عثمان غنی سے جا کر اجازت مانگی جاتی ہے کہ یہ باغی یہ آپ کے خون کے درپے ہونا چاہتے ہیں اور یہ ایک خلیفہ برحق کو اس کی مسند سے اتارنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں اور ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے نبی علیہ السلام کے شہر کی حرمت پامال ہو، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے نبی علیہ السلام کے شہر میں خون ریزی ہو، یہاں جنگ ہو، اس کی حرمت جو ہے وہ پامال ہو۔ اب لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین باغی ہیں، ان کے خلاف تلوار اٹھا کر اس فتنے کا کلا کما کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے نبی علیہ السلام کے شہر کی حرمت کو بھی پامال نہیں ہونے دینا چاہتا اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ لوگ میرے بارے میں کہیں کہ عثمان کی وجہ سے مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں پہ چلی، ان میں سے بھی تو کلمہ پڑھنے والے ہیں نا بتائے، تو اب میرے ساتھ کی مومن اور یہ بھی کلمہ پڑھنے والے، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں پر جو ہے وہ چلیں اور مسلمانوں کی تلواریں کلمہ پڑھنے والے اگرچہ بظاہر ہی کلمہ پڑھنے والے کیوں نہ ہو ان کے گلے جو ہے وہ کاٹیں۔ پھر حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ پھر آپ اجازت دیجئے، آپ کی حفاظت کے لیے شام سے
حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک لشکر جو ہے وہ آ جاتا ہے. اب توجہ سے سنیے، کیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نبی علیہ السلام کے شہر سے محبت ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر والوں کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا شام سے لشکر آئے اور ان کی وجہ سے اگر مدینہ طیبہ کے لوگوں کو تکلیف ہو تو عثمان کو یہ بھی گوارا نہیں، عثمان کو یہ بھی گوارا نہیں ہے. کیوں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی حضرت عثمان نے سن رکھا تھا. آپ بھی توجہ سے اس کو سنیے. میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے میرے شہر مدینہ والوں کو اذیت دی، جس نے میرے شہر والوں کو ڈرایا دھمکایا، رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اسے جہنم کی آگ میں یوں پگھلائے گا جیسے پانی میں نمک پگھلایا جاتا ہے. جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے ایسے وہ اللہ کے عذاب کی وجہ سے پگھلا دیا جائے گا جو میرے نبی علیہ السلام کے شہر والوں کو اذیت دیتا ہے اور رسول اللہ کے شہر والوں کو تکلیف دیتا ہے. سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ لشکر کے آنے کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے شہر والوں کو تکلیف جو ہے وہ پہنچے. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا گیا کہ ہم آپ کے لیے ایک محفوظ رستہ بنا دیتے ہیں، آپ اس محفوظ رستے سے نکل کر یا شام چلے جائیے یا مکہ المکرمہ چلے جائیے. اب قربان جائے انسان مظلوم مدینہ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم کے شہر سے محبت پر، مدینہ طیبہ کی عقیدت پر، اور مدینہ طیبہ کیسا جناب عثمان کے دل میں بسا ہوا تھا. جب لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین مدینہ سے آپ کے لیے نکلنے کا محفوظ رستہ بنا دیتے ہیں، تو حضرت عثمان رو پڑے اور رو کر کہا سب کچھ تو چھوڑا تھا مدینہ کے لیے، اب زندگی کی آخری سانسیں لینے کے لیے مدینہ کو چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ گوارا نہیں ہے کہ سب کچھ تو مدینہ طیبہ کے لیے چھوڑا تھا اور اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر، حضور علیہ السلام کے قرب کی بہاریں چھوڑ کر، زندگی کی چند سانسیں پتہ نہیں کتنی ہیں ان کو بچانے کے لیے مدینہ چھوڑ دوں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا عثمان کو مدینہ چھوڑنا گوارا نہیں، عثمان کبھی مدینہ طیبہ نہیں جو ہے وہ چھوڑے گا. چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں رہے اور مدینہ طیبہ میں ذوالحج کے ماہ مبارک میں، ذوالحج کے دوسرے عشرے میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کر لیا. لیکن مدینہ طیبہ کی دل میں محبت یہ ہے کہ حضرت عثمان نے مدینہ طیبہ کو چھوڑنے گوارا نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان شہر رسول. اور آپ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اجمعین کی مبارک زندگیوں کو پڑھیے. حضور علیہ السلام کے شہر سے انہیں کتنی محبت تھی. جو بھی صحابی رسول مدینہ طیبہ سے نکلتا تھا دل پہ پتھر رکھ کر اور آزردہ طبیعت کے ساتھ کہ کسی مجبوری کی وجہ سے حضور علیہ السلام کے شہر کو چھوڑنا پڑ رہا ہے یا میرے نبی علیہ السلام کے شہر سے دوری کو گوارا کرنا جو ہے وہ پڑ رہا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم آگے امت میں چلتے آئیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر سے محبت، مدینہ طیبہ کا احترام، مدینہ طیبہ کی عزت، مدینہ طیبہ کی حرمت، یہ ہمارے ائمہ نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے کس انداز سے اس کو ہمیں سمجھانے اور بتلانے کی کوشش جو ہے وہ کی ہے. آپ جانتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک بڑا نام ہے حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، فقہ مالکی کے مانی، اور مدینہ طیبہ میں اپنے زمانے کے اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے محدث کہ علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا اگر کوئی مصداق ہمیں نظر آتا ہے مدینہ کے علماء میں تو حضرت امام مالک ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ اگر لوگ اپنے اونٹوں کی کوہانوں کی چربی پگھلا دیں گے لمبے سفر کر کے علم حاصل کرنے کے لیے تو انہیں مدینے کے عالم سے بڑا عالم نہیں ملے. اور جسے عالم مدینہ کہا جاتا ہے وہ حضرت سیدنا امام مالک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ حضرت سیدنا امام مالک مدینہ طیبہ کے باسی، اب کیا مدینہ طیبہ سے محبت ہے، اللہ کی عزت کی قسم کبھی اس کو سمجھیے۔ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری حیات طیبہ میں صرف 2 مرتبہ کعبۃ اللہ کے حج کے لیے، اور ایک روایت میں ہے کہ صرف 1 دفعہ کعبۃ اللہ کا فرض حج ادا کرنے کے لیے امام مالک مدینہ سے نکلے، وگرنہ پوری زندگی سیدنا امام مالک مدینہ طیبہ سے کبھی باہر نہیں۔ کس لیے؟ صرف اور صرف اس لیے کہ مبادا مالک کہیں مدینہ سے باہر ہو اور مالک کو مدینہ طیبہ سے باہر موت نہ آئے، میں مدینہ طیبہ سے باہر مر نہ جاؤں، اس لیے حج فرض کی ادائیگی کے لیے یا 2 مرتبہ حج کے لیے سیدنا امام مالک مدینہ طیبہ سے باہر گئے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی مدینہ طیبہ سے باہر جو ہے وہ نکلے، اور مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کیا تھی؟ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کی گلیوں سے گزرتے تو دیواروں کے ساتھ چپٹ جاتے اور دیوار کے ساتھ لگ کر پھسل کر جو ہے وہ چلتے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں گلی میں چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قدم لگا ہو اور میرے نبی کے قدم پہ مالک کا قدم آ جائے، میرے نبی علیہ السلام کے قدم پہ مالک کا قدم آ جائے۔ اس لیے حضرت امام مالک مدینہ طیبہ کی گلیوں میں دیواروں کے ساتھ لگ کر اور بالکل سمٹ کر جو ہے وہ چلا کرتے تھے، اور پوری زندگی مدینہ طیبہ میں حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی آپ سواری پر نہیں بیٹھے، مدینہ طیبہ میں کبھی سواری پر نہیں بیٹھے۔ فرمایا رسول اللہ کے شہر میں مالک کو سواری پر بیٹھنے سے حیا آتی ہے، مالک کا دل نہیں کرتا کہ مدینہ طیبہ میں وہ سواری پر جو ہے وہ بیٹھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل گزرے ہوں اور مالک وہاں سے سواری پر بیٹھ کے گزرے۔ اور پھر حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی شخص نے کہا کہ آج کل مدینہ طیبہ کی آب و ہوا ٹھیک نہیں ہے، یا کسی نے کہا کہ مدینہ طیبہ کی مٹی ٹھیک نہیں ہے، تو سیدنا امام مالک نے کہا اس کو 20 کوڑے لگائے جائیں، مدینہ تو طیبہ ہے، اس کی اپنی طبیعت میں فطور ہے، مدینہ کو مصطفیٰ نے طیبہ بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امام اہل سنت۔ میرا نبی علیہ السلام کا شہر تو طیبہ، وہ تو پاکیزہ ہے، اس کی طبیعت درست جو ہے وہ نہیں ہے۔ حضرت امام نے فرمایا کہ میرے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق مدینہ کی تو مٹی میں بھی شفا ہے، مدینہ کی تو خاک میں بھی شفا ہے، مدینہ طیبہ کی تو دھول میں بھی شفا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو 20 کوڑے لگائے جائیں جو میرے نبی علیہ السلام کے شہر کی آب و ہوا یا مٹی کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اور علماء نے دیکھا، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حضرت امام بخاری کے استاد ہیں، امیر المومنین فی الحدیث ان کو کہا جاتا ہے، سیدنا امام مالک کے بھی شاگرد ہیں، اور میرے اور آپ کے امام ائمہ حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی شاگرد ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حضرت امام مالک درس حدیث ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو رہا تھا، بار بار چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا۔ حضرت امام مالک نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس جاری رکھا۔ جب درس ختم ہوا تو آپ نے فرمایا یہ میری کمر پر کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، ذرا قمیض اٹھا کے دیکھا تو قمیض کے نیچے ایک بچھو داخل تھا جس نے سیدنا امام مالک کی کمر پہ 16 جگہ پہ ڈنگ مارا تھا۔ اب جب آپ کو ڈنگ مارتا بچھو کے زہر کی تکلیف کی وجہ سے آپ کا چہرہ اندر متغیر ہو جاتا، لیکن حضرت امام مالک نے میرے نبی علیہ السلام کی حدیث کا درس دینا نہیں چھوڑا۔ آپ کے مجلس میں بیٹھنے والوں نے کہا جب آپ کو پہلی دفعہ تکلیف ہوئی تو آپ فرما دیتے تو اتنی تکلیف تو برداشت نہ کرتے۔ حضرت امام مالک کا تاریخی جملہ سنیے،
میرے امام نے پتہ کیا کہا؟ صبر تو اجرا علی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 16 مرتبہ بچھو کا ڈنگ اپنی قبر پہ کھایا ہے، صرف اور صرف میرے نبی علیہ السلام کی حدیث کی تعظیم کے لیے۔ میں اپنے جسم کے لیے، اپنی تکلیف کے لیے نبی علیہ السلام کے فرمان کو موقوف کر دیتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیتا۔ میرے نبی کی نسبتوں سے اس امت کے بزرگوں نے یوں پیار کر کے دکھایا اور حضور کی نسبتوں کی یوں تعظیم بجا لا کر جو ہے وہ دکھایا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری دنیا کے مسلمانوں کی 2/3 اکثریت جس کو اپنا فقہی امام تسلیم کرتی ہے اور جن کے اجتہادات کے مطابق وہ اپنی زندگی جو ہے وہ گزارتی ہے، حضرت رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں حضرت سیدنا امام اب 20 مرتبہ کوفہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ 20 مرتبہ حضرت امام کوفہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی قضائے حاجت نہیں کی۔ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک شہر میں سیدنا امام قضائے حاجت نہیں کرتے تھے، فرماتے تھے یہ میرے نبی علیہ السلام کی شہر کی عظمت کے خلاف، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی تعظیم کے لائق جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ ہے، یہ ہے ہمارے بزرگوں کی مدینہ طیبہ سے محبت۔ اور آپ کبھی پڑھیے محدثین ائمہ کرام، حضرت سیدنا امام بخاری علیہ رحمہ کئی سال اپنی زندگی کے مدینہ طیبہ میں گزارے اور رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر جو کتاب بخاری شریف جو ہے وہ لکھی، اس کا کتنا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر اس کو مرتب جو ہے وہ کیا۔ اور پھر آپ جتنے بھی ہمارے بزرگ اسلاف جو ہے وہ گزرے ہیں مدینہ طیبہ کے حوالے سے، آپ ان کے اشعار کو پڑھیے، آپ ان کے کلام کو پڑھیے، آپ مدینہ طیبہ کی محبت کے حوالے سے ان کے مبارک عملوں کو جو ہے وہ دیکھیے۔ جب بھی زیارت حرمین کے لیے جاتے تھے، ابھی میلوں مدینہ طیبہ سے دور ہوتے تھے کہ آنکھوں سے رم جم کی جھڑیاں جاری ہو جاتی تھیں، اور مدینہ طیبہ پہنچ کر دنیا باقی ہاتھ کو بھول جاتے تھے، اور کیا ایک محبت کا عالم ہوتا اور ایک بارفتگی کا جو ہے وہ عالم جو ہے وہ ہوا کرتا تھا۔ اور اسی طرح خاص طور پر اگر ہم سب کنٹیننٹ برے صغیر پاک و ہند میں دیکھیں تو برے صغیر پاک و ہند میں محدثین کا بھی امام، فقہاء کا بھی امام، عاشقوں کا بھی امام، اور سلسلہ عالیہ قادریہ مارہارہ شریف کا وہ عظیم مرید جسے زمانہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے نام سے جو ہے وہ یاد کرتا ہے۔ اب مدینہ طیبہ کی کیا محبت ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی کیا محبت ہے اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا قلبی تعلق ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا۔ میرے اور آپ کے امام جو ہے وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ زندگی میں پہلی مرتبہ کعبۃ اللہ کے حج کے لیے جو ہے وہ جائے، اسے چاہیے کہ وہ کعبۃ اللہ کے حج کی نیت جو ہے وہ کرے، اس کے بعد جب بھی زندگی میں دوبارہ حرمین جانا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری کی نیت کرے کہ میں اپنے کریم آقا کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں، رسول کریم علیہ السلام کے مبارک روضہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، اپنے کریم آقا کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہر مبارک میں جو ہے وہ جا رہا ہوں۔ اور مدینہ طیبہ سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنی محبتوں کا اظہار کس انداز سے کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینہ کی بہار، جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینہ کی بہار، نظر آتے ہیں خطا دیدہ گلستان کو۔ اور پھر فرماتے ہیں جس خواب پہ رکھتے قدم سید عالم، مدینہ طیبہ کی زمین کہ وہ ذرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے نیچے آئے اور جس پہ حضور علیہ السلام نے اپنے قدمان مبارک جو ہے وہ رکھے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس خواب پہ
رکھتے قدم سید آدم اس ہاتھ پہ قرباں دل شیدا ہمارا. یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک کے وہ ذرے جہاں رسول اللہ کے قدم لگے ہیں اس پہ ہمارا دل قرباں ہے، ہمارا دل فدا ہے. اور پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں آتش دلہائے طیبہ پر جلانے کے لیے، آتش دلہائے طیبہ پر جلانے کے لیے جان کے طالب ہیں پیارے بلبلان سوختہ. اے خار طیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے، اے خار طیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے، یوں دل میں آ کہ دیدہ تر کو خبر نہ. اب یہ کمال مدینہ طیبہ سے محبت کا عالم ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں اے مدینہ طیبہ کے کانٹے تو میرے دل میں یوں چپ، اے مدینہ طیبہ کے کانٹے تو میرے دل میں جو ہے وہ یوں چپ کہ میری آنکھ کو بھی خبر نہ ہو کہ تکلیف کی وجہ سے کہیں اس سے آنسو ہی نہ بہے، اس سے آنسو جو ہے وہ نکل جائے. اور اس کے بعد پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کیا ارشاد فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، ہاں ہاں راہ مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، ہاں ہاں راہ مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، وہ پاؤں رکھنے والے یہ جاگ چشم و سر کی. یعنی مدینہ طیبہ کی مٹی پہ قدم نہیں رکھنے چاہیے، دل تو چاہتا ہے کہ مدینہ طیبہ کی مٹی پہ آنکھیں رکھیں، مدینہ طیبہ کی مٹی پہ اپنے سر کو جو ہے وہ رکھیں. اور اس کے بعد پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بارو قدم قدم پہ کہ ہے ہر دم جان لو یہ راہ جہاں فضا ہے میرے مولا کے در کی ہے. اور پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ جو شخص مدینہ طیبہ کی حاضری دے کر آتا اور مدینہ طیبہ سے ہو کر آتا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے میرا جی چاہتا ہے جو میرے نبی کے شہر سے آیا ہے میں اس کے قدم کو چوموں، جو شخص مدینہ طیبہ سے آیا ہے میں اس کے قدموں کو بوسہ دوں، اس لیے کہ اس کے قدم میرے نبی علیہ السلام کے شہر کی مٹی پہ لگ کر آئے ہیں، رسول اللہ کی شہر کی گلیوں میں لگ کر آئے ہیں، میرے نبی علیہ السلام کی مسجد میں جو ہے وہ لگ کر آئے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور کتنا دماغ لے کے چلے تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں میں جچے دیکھ کے کلمہ تیرا. اور اس کے بعد پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جانے شان جمال طیبہ جانا ہے نفع محض وسعت جلال مکہ میں سود و درر کی ہے. اور پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اور پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں سنگے درے حضور سے ہم خدا نہ صبر دے، سنگے درے حضور سے ہمیں خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں. اور پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں شمع طیبہ سے میں پروانہ رہوں کب تک دور، شمع طیبہ سے میں پروانہ رہوں کب تک دور، ہاں جلا دے شرر آتش پنہا ہم کو، حسرت میں خاک بوسیے طیبہ کو اے رضا، ٹپکا جو چشم مہر سے وہ خون ناب ہوں. اور پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اے رضا سب چلے مدینہ، اے رضا سب چلے مدینہ کو میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. پھر اٹھا بلبلہ یاد مغیلان عرب
پھر کھینچا دامان سے دل سوئے بیابان عرب، اشک برساؤں چلے پوچھا جانا سے، نسیم یا خدا جلد کہیں نکلے بخار دامن۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ آپ کیا فرماتے تھے؟ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جان و دل ہوش و خرد سبھی کو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سبھی کو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے ائمہ نے، ہمارے اسلاف نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے حد درجہ محبت کی، اور مدینہ طیبہ میں جاتے ہوئے بھی کیا ان کا محبت اور وارفتگی کا عالم ہوتا تھا۔ اور مدینہ طیبہ سے جدائی ہوتی تو پھر کیفیت بھی ہوتی کہ جسم یوں لگتا ہے جیسے بے جان ہے، یعنی یہ لوتھڑا جسم کا، یہ جسم تو واپس آ گیا ہے لیکن دل مدینہ طیبہ میں رہ گیا ہے، روح مدینہ طیبہ میں جو ہے وہ رہ گئی ہے۔ اس لیے کہ مدینہ طیبہ کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے، اور رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ جل قدوس کی محبت کی علامت ہے، اور پروردگار عالم کی جو محبت ہے یہی بندہ مومن کا مقصود ہے، اور خاص طور پر تصوف کی، عبداللہ کی یہی جان ہے کہ وہ کائنات کی ہر شے سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جس سے بھی محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ تو مدینہ طیبہ کی یادیں، مدینہ طیبہ سے محبت اور عقیدت، یہ بندہ مومن کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا جو ہے وہ ذریعہ جو ہے وہ بنتی ہے۔ آج بھی ضرورت سمر کی ہے کہ ہم یہ دعا بھی کیا کریں، اللہ کی بارگاہ میں التجا بھی کیا کریں نبی علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہوئے، اے پروردگار ہمارے دلوں میں بھی اپنے نبی علیہ السلام کے شہر کی محبت ڈال دے، ہمارے دلوں میں بھی اپنے نبی علیہ السلام کی شہر کی محبت ڈال دے،